بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے ایک جلسے کو خطاب کیا۔ جلسہ سائیوال غالباً چیچاوطنی میں تھا، اور چونکہ 17 تاریخ کو الیکشن آ رہے ہیں، اور الیکشن یہ اس سلسلے میں ہیں کہ ضمنی الیکشن، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں جب چیف منسٹر بنانے کے لیے ووٹنگ ہوئی تو حمزہ شہباز کو جو ووٹ دیے گئے ان میں 25 لوگ وہ تھے جو کہ پی ٹی آئی سے جن کا تعلق تھا، اور پی ٹی آئی کی اپنی پارٹی کی ہدایات کے خلاف انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیے۔ بعد میں آرٹیکل 63A جس کی وضاحت کے لیے صدر مملکت نے ایک ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا تھا، اس کے تحت انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دی یا وضاحت دی کہ جن لوگوں نے بھی پارٹی کی ہدایات کو ڈیفائی کر کے اس سے منحرف ہو کے ووٹ دیا ہے اپنے اپوزنگ کینڈیڈیٹ کو، تو وہ لوگ اپنی سیٹ کھو بیٹھے ہیں، ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے اور ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں بھی چلا، اور بالآخر جو 20 سیٹیں تھیں ان پہ ری الیکشن یعنی ضمنی الیکشن، اس کے لیے 17 جولائی کی ڈیٹ مقرر ہوئی، اور 5 سیٹیں چونکہ تھیں ریزرو سیٹ تھیں خواتین کی، اس کے لیے 5 اور نام پی ٹی آئی کی طرف سے آ گئے، اور وہ نوٹیفیکیشن کا جھگڑا چل رہا تھا، اس پہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن جو کہ روک کے بیٹھا ہوا تھا وہ 5 لوگوں کی نوٹیفیکیشن وہ اس کو جاری کرنی چاہیے، لہذا آج وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گئی۔ اب اس جلسے میں عمران خان اس الیکشن کے معاملے میں خاصے کانفیڈنٹ نظر آتے تھے، اور یہ جلسہ بھی اسی تناظر میں کیا گیا، الیکشن میں اپنے کینڈیڈیٹ کو مدد کرنے کے لیے، اس کے لیے کنوینسنگ کرنے کے لیے۔ اور عمران خان نے یہ کہا کہ ریگنگ ہوگی، ان کو شک ہے کہ الیکشن کمیشن بھی پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس کی مدد کرے گا یا ان کو فیور دے گا، اور ان حالات میں ریگنگ پاسبل ہوگی، اور جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پہ ریگنگ کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ جو جی چاہے کر لیں، یہ جو 20 سیٹیں خالی ہوئی ہیں یہ پی ٹی آئی ہر حالت میں جیتے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے تمام کانسٹیچوئنسیز میں یہ جو یونٹی گورنمنٹ ہے اس کے تمام کینڈیڈیٹس ہاریں گے، اور ہم ہر حالت میں یہ الیکشن جیتیں گے۔ اب وہ اس میں اوور کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں۔ میرا مشاہدہ کچھ مختلف ہے۔ بات یہ ہے کہ ریگنگ صرف ریگنگ اس طرح نہیں ہے کہ آپ ووٹ جعلی ڈالتے ہیں، یا پری پول ریگنگ ہے جہاں ووٹرز لسٹیں ایسی بناتے ہیں کہ کانسٹیچوئنسی میں جو پی ٹی آئی کے فیور میں ووٹ جانے والے ہیں وہ لوگ کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، ان کے ووٹس کہیں اور شفٹ کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ٹیکنیکل قسم کے سائنٹیفک طریقے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن اڈاپٹ کر سکتا ہے لوکل۔ لیکن اس سے بڑھ کے ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا کہ پچھلے الیکشن میں بعض جگہوں پہ، بعض دیہاتوں میں، دیہات کا جو یوں کہہ لیجئے کہ سب سے طاقتور آدمی یا جس کا انفلوئنس زیادہ ہے، جو ان میں چودھری ہے، وہ ان سب کو اکٹھا کرتا ہے، اور لوگوں میں شاید اتنا شعور نہیں ہے یا دیہات کی وجہ سے اتنا احساس نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے یا کسے دینا چاہیے، تو وہ ان کو کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے، اور پھر اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بھی کمپنسیٹ کروں گا۔ وہ ان کے لیے دعوتیں بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے،
اور پھر وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے جا کے پوچھتا ہے کینڈیڈیٹ سے کہ میرے پاس 200 ووٹ ہیں، آپ بتائیں ان 200 ووٹوں کا آپ کتنا پیسہ دیتے ہیں، اور جو ہائیسٹ بڈر ہوتا ہے اس کو وہ یقین دہانی کرا کے اور اپنے لوگوں کو 200 لوگوں کو لے جا کے ووٹ اپنی مرضی کے مطابق ڈلوا دیتا ہے۔ یہ فنومینا موجود ہے، اور اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا، پی ٹی آئی کو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ دوسری طرف آج میں نے ایک کلپ دیکھی جو کہ غالباً یہیں پٹھوار کی، موسٹ پرابلی گجر خان وغیرہ اس علاقے کی ہے، اور وہاں ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کیمپین، اپنی الیکشن کے لیے کیمپین چلا رہا ہے اپنی، اور اس کے لیے وہ کارنر میٹنگز اور جلسے وغیرہ کر رہا ہے۔ تو ایک وہ چھوٹا سا جلسہ اس نے کیا ہوا ہے، اور اس میں وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، آپ نے پیسے مانگے تھے کہ جی اگر آپ جیت گئے تو پیسے دیں گے، میں یہ انتظار نہیں کروں گا، میں جیت سے پہلے ہی آپ کو ابھی پیسے دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو خود بخود اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ کینڈیڈیٹس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کو کہیں کہ ووٹ آپ میری اہلیت کی بنیاد پہ دیں۔ وہ کہتے ہیں پیسہ بھی لے لیں، کیونکہ پیسہ ہے، اور پیسہ اگر آپ کے پاس حرام کا یا کرپشن کا پیسہ بہت پڑا ہوا ہے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ سو یہ وہ پرابلم ہے جو کہ کاؤنٹر کرنا بڑا مشکل ہے، اور پھر انسان بعض اوقات سوچتا ہے کہ یہ جو ہم جد و جہد کرتے ہیں، میں بھی اپنے طور پہ اپنے ویلاگس کے ذریعے، اپنے میسیجز کے ذریعے یا رائٹنگز کے ذریعے ایک جد و جہد کرتا ہوں، لیکن ہم سے بہت بڑھ کے عمران خان ایک جد و جہد کر رہا ہے جو کہ بے لوث ہے، اس کا اپنی ذات کے لیے نہیں کہ وہ کمائی کرنی چاہتا ہے، وہ ملک کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ کیا یہ جد و جہد، یہ دھکے جو کھا رہا ہے آدمی جگہ جگہ، وہ ان لوگوں کے لیے کھا رہا ہے جن کا حشر یہ ہے، جن کا ضمیر یہ ہے؟ اگر ہماری سوسائٹی میں اسی طرح لوگ بکاؤ رہیں تو پھر ہم مقدر تو نہیں بدل سکتے، کیونکہ پیسہ تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ جیسے ہم حکومت کے بدلنے کی بات کرتے ہیں کہ جی بیرونی سازشی، تو باہر کے ملکوں میں تو پیسہ مغربی دنیا میں تو بہت ہے۔ اگر سی آئی اے یہاں پہ کچھ کرانا چاہے تو سی آئی اے کا تو بجٹ اتنا زیادہ ہے، ان کے پاس پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ جا کے کہیں بھی لوگ خرید سکتے ہیں۔ اب یہ وہ جو اخلاقی گراوٹ ہے جو سوسائٹی میں پیسے کی لالچ ڈال دی گئی ہے، اس کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی پولیٹیکل پارٹی، خاص طور پہ پی ٹی آئی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں لوگوں کو احساس دلائیں کہ آپ پیسہ لے کے ووٹ تو دے دیں گے، لیکن آج جو صورتحال ہے ملک کی، جو بربادی پھیری ہوئی ہے ہمارے اوپر، وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے پیسے لیے یا قیمے کے نان کھائے یا بریانیاں کھائیں، کوکا کولا پیے، ان کھانے پینے کے چکروں میں آپ نے ان لوگوں کو ووٹ دے دیے جو آپ کے ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ سو ووٹ کا صحیح استعمال، آپ دیکھیے کہ پی ایم ایل این نے ایک تحریک چلائی تھی جو بھول گئے، ابھی وہ چھوڑ دی انہوں نے، اور بڑا اچھا کیا کہ انہوں نے چھوڑ دی۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا، اور نہ ان کے ووٹر نے کبھی ووٹ کو عزت دی، اور نہ ووٹ لینے والے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس نے کبھی عزت دی۔ ووٹ کو عزت دینے کا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے ووٹ دینے والا جو ہے وہ عزت دے، وہ صحیح کینڈیڈیٹ دیکھے۔ اگر وہ پیسے کھا کے یا وہ اور کسی ذریعے سے رشتہ داری، واقف کاری، برادری، اس کے ذریعے ووٹ دیتا ہے تو اس نے ووٹ کو عزت نہیں دی، اس نے ووٹ کو دبا کے ذلیل کیا ہے۔ اور پھر جس کو ووٹ دیا ہے وہ اگر اس کے اعتماد کو ضائع کرتا ہے، اعتماد کو بریچ کرتا ہے، بریچ آف ٹرسٹ ہے اس میں، یعنی وہ اپنے جو اس نے وعدے کیے ہیں کہ میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا، وہ پارلیمنٹ میں آنے کے بعد وہ نہیں کرتا، بلکہ الٹا کرپشن اور دوسرے معاملات شروع کر دیتا ہے، تو ووٹ کو اس نے بھی ذلیل کیا۔ آپ کھائیں پئیں، لوٹ مار کر کے ووٹ کو ذلیل کریں، اور آپ دوسرے لوگوں کو کہیں کہ ووٹ کو عزت دو، دوسرے کیسے دیں؟ ووٹ کو عزت دینے والی یہ دو ہی لوگ ہیں، ووٹ دینے والا اور ووٹ لینے والا۔ اگر وہ اتر آتے ہیں اس پہ، کرپشن پہ، کھانے پینے پہ، ان چکروں پہ، تو پھر دونوں نے ووٹ برباد کیا۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے سسٹم کا، ڈیموکریٹک سسٹم ہمارا جو بدحالی کا شکار ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں
نہ تو لوگ نیچے ان کو ووٹ کا صحیح اندازہ ہے کہ اس کی ویلیو وقت کیا ہے کہ وہ اس کو بہت صحیح کینڈیڈیٹ کو دیں، اور دوسری طرف جس کو ووٹ ملتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے پیسے لگا کے لیا تھا، اب میری بھی ضرورت یہ ہے کہ میں پیسہ آگے بناؤں۔ دونوں طرف سے ووٹ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی اور تباہی پھر گئی ہے ہمارے ملک میں، جس کی وجہ سے یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بہت ہی غیر مقبول ہو چکی ہے، ان پاپولر ہے، اور اس کی حالت اب یہ ہو چکی ہے کہ اگر اس کی امپائر بھی مدد کریں تو یہ الیکشن جیت نہیں سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک خوش فہمی ہے، لہٰذا اس کو بڑا تفصیل سے مانیٹر کرنا ہوگا۔ صرف یہی نہیں کہ جہاں ووٹ، ابھی آپ نے خان صاحب نے کہا کہ ہر پولنگ سٹیشن پہ یا ہر جگہ کم از کم 10 ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کے ممبرز جو ہیں وہ کھڑے ہونے چاہیے تاکہ وہ ریگنگ کو روک سکیں۔ لیکن ریگنگ جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے، ریگنگ کسی بھی سارے پروسیس میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، جہاں ووٹ جا کے کاؤنٹ ہوں گے، جہاں ووٹ جمع کرائے جائیں گے، جہاں رزلٹ پورا کمپائل کیا جائے گا، ہر جگہ پہ ضرورت ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو ان پہ نظر رکھیں، ان کو اسٹڈی کریں، اپنے لوگوں کو پہلے ٹرین کریں کہ کس طرح انہوں نے ریگنگ کو چیک کرنا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ پچھلے 30 سال سے شہباز شریف اینڈ کمپنی یعنی شریف فیملی اور پھر آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان وغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے لوٹ رہے ہیں۔ یہ ان کا صرف اتنا کارنامہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کرپشن کو زندگی کا لازم و ملزوم حصہ بنایا ہے۔ نتیجہ یہ کہ مختلف علاقوں میں، مختلف اداروں میں یہ جو ہمارا آپ کہہ لیجئے کہ میرٹ ہے، اس کے مطابق لوگوں کو اپوائنٹ کرنے کے بجائے اپنے چیلے چانٹے کرپٹ لوگ جو ان کے اپنے ہواری ہیں ان کو لگایا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ کرپٹ مافیا ریاست سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ریاست کا پورا نظام اس کرپٹ مافیا کے قبضے میں ہے۔ وہ چاہے تو جو بھی چاہے کر سکتے ہیں، گواہوں کو غائب کر دیں، وہ چاہیں تو تمام جو ریکارڈ ہے مقدمے کا وہ کہیں ختم ہو جائے، اس کو چوری کر دیں یا اس کو تباہ کر دیں۔ وہ بہت سارے رستے ہیں جو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ بھی چیز ہے جو کہ سمجھنے کی اور دیکھنے والی ہے۔ مہنگائی بالکل ہوئی ہے اور بہت برا حال ہے ہماری اکانومی کا اس وقت، اور عوام جو ہیں وہ رو دھو رہے ہیں، لیکن عوام کو سوچنا ہوگا کہ آج رونا دھونا ان کے مقدر میں اسی وجہ سے آیا ہے کہ وہ اکثر اوقات ووٹ ان لوگوں کو دیتے رہے ہیں جو ان کو لوٹتے رہے ہیں۔ آج اگر وہ اپنا صحیح فیصلے کریں گے تو پھر مقدر بدلنے کے دن آ گئے۔ جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ چیز، ایک انتہائی گھٹیا کام جو اس وقت چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ذکر کیا کہ لوگوں کے خلاف یعنی ان کے ورکر لیڈرز کے خلاف جھوٹی FIRs دھڑا دھڑ درج کی جا رہی ہیں اور ان کے اوپر مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ خود انہوں نے کہا کہ میرے اپنے اوپر 15 کے قریب FIRs ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آج صورتحال بہت بگڑی ہوئی ہے۔ آزادی اظہار رائے نہیں رہی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح صحافیوں کو چیز کیا جا رہا ہے، اور اس میں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی شرم کی بات ہے، عمران ریاض خان، اس کو جس طرح گھسیٹا جا رہا ہے، اس کو ریسٹ کیا اور گھسیٹا جا رہا ہے۔ پہلے تو اس کو اس نہج پہ پہنچایا جہاں وہ بڑا ووکل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اب اس کے اوپر کیسز، تو ان چیزوں سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی بیک فائر کرتی ہیں۔ صرف اس میں خرابی اور افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس میں باقی صحافی جو لفافہ صحافی ہیں وہ کہاں ہیں؟ اب دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، وہ صحافی بھی نہیں، ایک چینل پہ ورکر ہے، کام کچھ کرتا ہے، اسد طور اس کا نام ہے۔ اسد طور کو کسی نے آ کے کچھ کہا یا نہیں، لیکن بہر صورت اس نے ایک واویلا مچا دیا کہ ISI کے لوگوں نے آ کے مجھے مارا ہے۔ ISI کے لوگ کیا آ کے ماریں گے تو خود اعلان کریں گے، بتائیں گے کہ ہم ISI سے آئے ہیں؟ اسد طور صاحب نے فرمانا شروع کیا کہ مجھے آ کے انہوں نے کہا کہ ہم ISI سے آئے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ جو جرنلسٹ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اتنی غلیظ باتیں کی فوج پاکستان کے بارے میں اور ISI کے بارے میں،
صرف اس لیے کہ جناب ایک جرنلسٹ کو یہ کہا گیا اور اظہار آزادی رائے ختم ہو گئی۔ آج کہتے ہیں وہ، آج کیوں نہیں وہ بولتے کہ اظہار رائے، آزادی اظہار رائے جو ہے آج بہت زیادہ مجروح ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منہ بند کر دیے گئے ہیں، ان کو لازماً کچھ ایسا دیا گیا ہے، ان کو کچھ ایسی رقمیں دی گئی ہیں، ایسی فیورز دی گئی ہیں، جس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی قیمت ان کو مل چکی ہے، لہذا انہیں اب کچھ نہیں کہنا۔ آج کے بعد صحافی جتنا جی چاہے روتے دھوتے رہیں، ان کی شتراول ہو کچھ ہو، ان کے لیے سب جائز ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ماسز میں، ہمارے لوگوں میں ویسے تو شعور آ گیا کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کون سی درست ہے، لیکن بات کی لالچیں جو ہیں وہ حاوی ہو سکتی ہیں، لہذا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، اور اگر دیں گے تو جس طرح آج بڑا کامیاب جلسہ تھا جس سے سپورٹ نظر آتی ہے عمران خان کو، اگر اس سارے پروسیس کو وہ ہارنس کریں اور اس کو کوشش کریں کہ یہ ٹربل فری اور ریگنگ فری ہو جائے، تو پھر بالکل یہ جو 20 سیٹیں ہیں یہ پی ٹی آئی جیت سکتی ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ الیکشن کی کیمپیننگ شروع ہو چکی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ 6 جولائی ہے اور 10-11 دن درمیان میں رہ گئے ہیں، 1-2 دن پہلے کیمپیننگ بند ہو جائے گی۔ بہرصورت مقابلہ سخت ہے اور اس کے لیے محنت کرنی اور ریگنگ کو روکنا یہ انتہائی امپورٹنٹ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔